بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، شکر جو ہے ہماری زندگی کی ایک بہت اہم صفت ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وشکرولی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہم شکر کی کیفیت کے ساتھ گزار رہے ہیں زندگی، یا ہماری زندگی میں ناشکری کا لیول زیادہ ہے۔ تو شکر کی حقیقت یہ ہے کہ محسن حقیقی کی نعمتوں کا اس طرح اقرار کرنا کہ اس سے دل میں محسن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو شکر کے دراصل 3 کمپوننٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اس بات کا اقرار و اعتراف کریں کہ جتنی بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا جو کمپوننٹ ہے شکر کا، یعنی ہم اپنے اندر جس بات کا جائزہ لیں کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی زیادہ فضل کی بارشیں برسا رکھی ہیں، یعنی ہم دیکھیں تو ہمارا وجود، ہم جو دنیا میں موجود ہیں، وہ سب چیز کچھ دیکھیں تو ہر چیز ہی اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ تو جتنی بھی فضل کی بارشیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے برسا رکھی ہیں، تو کائنات میں اللہ سے بڑا محبوب ہمارے لیے کوئی نہیں ہونا چاہیے، یعنی لو فار اللہ والی جو کیفیت ہونی چاہیے نا۔ اور تیسرا کمپوننٹ اس کا یہ آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا فطری تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کی اطاعت کروں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں کو سے وہی کام لیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے وہ کام لیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری کی۔ اس طرح سے ہم تمام اپنی چیزوں کو یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے، یا شہرت دے رکھی ہے، یا کوئی بھی صحت دے رکھی ہے، تو ان کو ہم کس راہ میں گھلا رہے ہیں، کس راہ میں ہم ان کو اسپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اس طرح سے اس میں اطاعت کروں، اور اس کے مقابلے میں پھر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کروں، یعنی اپنی وہ جو نعمت، جیسے لوگ ہوتا ہے نا کہ اب آپ جناب پہنچ گئے بازار، کسی بھی مزار کے اوپر اس کا شکریہ ادا کرنے پہنچ گئے، تو یہ تو بہت ہی بڑی ناشکری ہو گئی، جبکہ دیا ہوا آپ کو سب کچھ اللہ نے ہے، اور آپ شکر کسی اور کا ادا کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ تو شکر میں یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں کہ جس نے ہمیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں، اس کا ہمیں ہر وقت احساس رہے، اور جس کی جو نعمتیں ہیں اس نعمتوں کو اسی طرح ہم استعمال میں لائیں جس طرح سے کہ اس نے ہمیں بتایا ہے۔ اور اب یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ ہمیں ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے؟ کچھ تو خیر ہماری اپنی عقل میں بات آئی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی پتہ چلانے کے لیے ہمیں اس کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ صدق اللہ۔